بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی مجھے یاد نہیں کرتا ہے، مجھے بھلا دیتا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر کام میں اسے یاد کرے، اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات پھر نیند کے آغوش میں جانے تک ہر کام کی دعا سکھائی ہے کہ ہمارا کوئی کام اللہ کے ذکر اور اللہ کے تذکرے اور اللہ کی یاد اور اللہ کے نام کے بغیر نہ ہو۔ آنکھ کھلتے ہی دعا پڑھنے کا حکم دیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پھر اس کے بعد آدمی وضو بناتا ہے تو اس میں دعائیں ہیں، پھر نماز پڑھتا ہے تو اس میں دعائیں ہیں، صبح سے شام تک جتنے کام کرتا ہے اس کی دعا سکھائی ہے۔ پانی پیو تو دعا کرو، پانی پی چکو تو دعا کرو، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھو، کھاتے کھاتے درمیان میں دعا پڑھو، جب کھانا کھا چکے تو دعا پڑھو، ٹوائلٹ جاؤ تو دعا پڑھو، واپس آؤ تو دعا پڑھو، پانی پینے سے پہلے دعا پڑھو، پانی پینے کے بعد دعا پڑھو، گھر سے باہر نکلے تو دعا پڑھو، گھر میں واپس آؤ تو دعا پڑھو، بازار جاؤ تو دعا پڑھو۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیے کہ اگر
زندگی میں ان دعاؤں کا اہتمام آ جائے اور ان دعاؤں کو سمجھ کر آدمی پڑھے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں اللہ سے کس چیز کا سوال کر رہا ہوں، میں اللہ سے کون سی چیز مانگ رہا ہوں۔ یہی تو اللہ کا ذکر ہے۔ جب صبح سے شام تک ہر کام میں اللہ سے مدد طلب کر کے کام کیا جائے، اللہ سے مانگ کر کام کیا جائے، اللہ سے سوال کر کے کام کیا جائے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اکثر لوگوں کی صبح بغیر دعا کے ہوتی ہے، اکثر لوگوں کی رات بغیر دعا کے ہوتی ہے۔ بنا دعا پڑھے سو بھی جائیں گے، بنا دعا پڑھے اٹھ بھی جائیں گے، بنا دعا پڑھے کھائیں گے، بنا دعا پڑھے کھا کے اٹھ جائیں گے، بنا دعا پڑھے گھر سے باہر نکلیں گے، بنا دعا پڑھے گھر کو واپس ہو جائیں گے، بنا دعا پڑھے کاروبار کا آغاز کریں گے اور اللہ کا شکر کیے بغیر کاروبار کو بند بھی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے تذکروں سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی روزی روٹی تنگ کر دیتا ہوں، اس کی روزی کی برکت چھین لیتا ہوں، اس کا گھر فاقوں کی زد میں آ جاتا ہے، معاشی تنگی سے پریشان ہوتا ہے، اس کے فائنانشل حالات خراب ہو جاتے ہیں، اسے فقر و فاقے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری یاد سے بھاگتا ہے، وہ میرے تذکروں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ہمارے کاروباروں کی بے برکتی یا ہمارے گھروں میں بے برکتی، ہماری کمائیوں میں بے برکتی، ہمارے رزق میں بے برکتی، اس کی وجوہات میں ایک وجہ، بنیادی وجہ اللہ کی یاد سے منہ موڑ لینا ہے۔ پہلے ایک کماتا تھا تب بھی ہائے ہائے تھی، اب دو کما رہے ہیں پھر بھی ہائے ہائے۔ پہلے تھوڑا کماتے تھے پھر بھی تنگی تھی، اب چار کما رہے ہیں پھر بھی تنگی ہے۔ ایک کماتا تھا تب بھی قرض دار تھے، چار کما رہے ہیں پھر بھی قرض دار ہیں۔ اس بے برکتی کی وجہ کیا ہے؟ اس بے برکتی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کام نہ اللہ کے نام سے شروع ہوتے ہیں، نہ اللہ کے نام پہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ اس کی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کام اس کے نام کے بغیر نہ ہو، اسی لیے تو بسم اللہ سکھایا گیا کہ میں اس کام کو شروع کر رہا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
ہر کام کو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نام سے شروع کیا جائے۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے، اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو کا نام نہیں لو گے، زندگی کے مالک کا نام نہیں لو گے، صحت کے مالک کا نام نہیں لو گے، مسائل کو حل کرنے والے پروردگار کا نام نہیں لو گے، پریشانیوں کو راحتوں میں بدلنے والے رب کا نام نہیں لو گے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ کہ میں اس کی روزی روٹی تنگ کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ احسان فراموشی ہے۔ جو احسان کرتا ہے آدمی کو چاہیے کہ اس کا احسان مانے۔ اگر ایک آدمی کبھی کسی پریشانی میں ہمارے کام آتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہماری ہیلپ کرتا ہے، ہمارا تعاون کرتا ہے، تو ہم اس کا بڑا شکر بجا لاتے ہیں، اسے شکریہ بھی بولتے ہیں، اسے تھینکس بھی بولتے ہیں۔ کیا کیا صاحب اس نے؟ بولے ذرا ہٹ کے جگہ دے دی آپ کو کہ آئیے صاحب آپ آگے آئیے، اور تھینک یو۔ لیکن وہ رب جو ہماری زندگی کا مالک ہے اور ہم ضرورت کے اعتبار سے نمک کے کنکر سے لے کے جنت الفردوس پانے تک میں اس رب کے کرم کے محتاج ہیں، اس رب کا نام ہماری زبانوں پر نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، تو پہلی سزا کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ میں اس کی روزی روٹی تنگ کر دیتا ہوں۔ رزق کا راستہ چھوٹا کر دیا جاتا ہے، برکتیں چھین لی جاتی ہیں۔ جو رزق دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہا ہے، کتنے مرحلوں سے گزر کر یہ ہمارے دستر پہ آتا ہے۔ کسان کے زمین میں بیج بونے سے لے کر ہمارے دسترخوان پر آنے تک کتنی پروسیسنگ ہے درمیان میں۔ جس وقت بیج بویا تھا تو اس میں سے کوپل کون نکالا تھا، اس کے لیے دھوپ اور چھاؤں کا انتظام کون کیا تھا، اسے ہواؤں اور بارشوں کی زد میں آنے سے کون بچایا تھا، اس کے اوپر دھان کی بالیاں یا جو کی بالیوں میں بیج کون ڈالا تھا۔ کتنے مراحل ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ اتنے مراحل سے گزر کر وہ آپ کے دسترخوان پر آتا ہے۔ آپ سو رہے ہیں، کھیتیوں میں ہوا رب چلا رہا ہے، آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، وہ رزق جو ہمارے دستر پر آنے والا ہے اس کے لیے دھوپ کا انتظام رب کرتا ہے، اس کے لیے بارش کا انتظام پروردگار کرتا ہے، اس کے لیے چھاؤں کا اور ٹھنڈک کا انتظام رب کریم کرتا ہے۔ کتنے مراحل سے گزر کر
اور گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رزق ہم تک پہنچاتا ہے۔ اس کا احسان نہیں مانیں گے ہم لوگ، اس کا نام نہیں لیں گے ہم لوگ، صرف جیب کے پیسے نکال کر بازار سے خرید کے لا کر بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں تو ہم 1000 مرتبہ جتاتے ہیں کیا محنت کر کے لا رہا ہوں، کتنی مشکل اٹھا کے لا رہا ہوں، کتنی پریشانیاں جھیل کے کھلا رہا ہوں۔ یہ احسان تو خوب گناتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس رب کو یاد کرنے تیار نہیں ہے جو دانا خریدنے کے تمہیں قابل بنایا، اور تمہارے جیب میں پیسہ ہے تو بازار میں دانا اویلیبل ہے۔ ان پیسوں کا کیا کرو گے جب بازار میں دانا ہی اویلیبل نہ ہو؟ دوستو اس بات کی عادت ڈالو، ہر کام ہمارا اللہ کے نام سے شروع ہو۔ ہر کام کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں یاد کرو۔ یہ 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرنے کا کہ جو ترغیب دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح لے کے مسجد میں کونے میں بیٹھ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے تسبیح لے کے اللہ 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 کرتے بیٹھو، کیا یہ حکم ہے؟ نہیں، یہ حکم نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرو۔ ہر کام کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں اور اس کام کے بہتر انجام کی دعا اس کے اندر موجود ہے، ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، میرے نام سے، میرے تذکرے سے، میرے ذکر سے، میری یاد سے اگر تمہاری زندگی خالی ہے، اور یقیناً خالی ہے، کہاں اللہ یاد آتا ہے ہم کو؟ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ یاد آتا ہے، کتنی مرتبہ اس کا شکر بجا لاتے ہیں ہم لوگ۔ کتنی مرتبہ بجا لاتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حضرت بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون الرشید پانی پی رہے تھے تو بولے ذرا رکو۔ وہ بادشاہ تھے، یہ منظور تھے، دونوں میں بڑا تعلق تھا۔ کہا کہ ذرا رکیے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اگر اس کی ضرورت پانی کی جب آپ کو ہو اور وقت پر اگر نہ ملے کیا کرو گے؟ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں پر پانی بالکل نہیں ہے، اور ایک آدمی اتنا ہی پانی جتنا تم پینے کے لیے گلاس میں رکھے ہوئے ہو اتنا پانی کسی اور کے پاس ہے، اور تم اس سے مانگنے جاؤ اور وہ کہے کہ میں نہیں دوں گا، مجھے قیمت چاہیے اس کی، تو کتنی قیمت ادا کرو گے؟ ہارون رشید نے فرمایا آدھی حکومت دے دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں اگر پانی نہ پیا تو میری جان چلی جائے گی۔ آدھی حکومت دے دوں گا اپنی جان بچانے کے لیے، ایک گلاس پانی پینے کے لیے۔ کہا پی لیجیے۔ ہارون رشید پانی پی لیے، اور پینے کے بعد یہ فرمایا اگر یہ پانی تمہارے پیٹ سے سہولت کے ساتھ باہر نہ آئے بلکہ پیٹ ہی میں رک جائے اور اس کی وجہ سے تکلیف شروع ہو جائے، جیسے بہت سے لوگوں کو یورین کا پرابلم ہو جاتا ہے، پیشاب باہر نہیں آتا،
دواخانوں کو لے کے دوڑتے ہیں ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کو. بولے اگر یہ باہر نہیں آیا تو کیا کرو گے؟ اور تمہاری جان کے لالے پڑ جائے تب کیا کرو گے؟ تمہاری جان خطرے میں آ جائے تب کیا کرو گے؟ کسی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، اگر وہ یہ کہے کہ مفت میں علاج نہیں کروں گا، مفت میں علاج نہیں کروں گا، تب کیا قیمت ادا کرو گے؟ کہا بچی ہوئی آدھی دے دوں گا. اس کے بعد بہلول دانا نے فرمایا ہارون رشید، اسی بادشاہت پر ناز ہے تجھے جو آدھی گلاس پینے میں بک جاتی ہے، آدھی گلاس نکالنے میں بک جاتی ہے، اسی پہ ناز ہے تجھے. کتنا پانی روزانہ ہم پی جاتے ہیں اور کتنا پانی ہم نکال دیتے ہیں. کبھی اللہ یاد آتا ہے؟ کبھی یاد آتا ہے؟ جس دن پانی رک جائے تب یاد آئے گا اللہ. اب بستر پہ لیٹ کے اللہ 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 کہتا ہے تو وہ اللہ اللہ کہنا تو خود غرضی ہے. یہی اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کو اس سے بڑی ناراضگی ہے، بڑا شکوہ ہے کہ میرا بندہ غور کیوں نہیں کرتا کہ میرے کرم کے، میرے رحم کے دریا میں نے بہا دیے، میرے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، پھر بھی مجھے یاد نہیں کرتا ہے. اس کی سزا کیا دوں گا؟ بولے اس کی روزی تنگ کر دوں گا. جو مجھے یاد نہیں کرتا اس کی روزی میں تنگ کر دوں گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ دنیا کی سزا ہے. آخرت کی سزا اس سے سخت بیان فرمائی. آخرت میں اسے میں اندھا اٹھاؤں گا. اس کو اندھا اٹھاؤ، یہ بینا نہیں رہے گا، یہ نابینا ہو جائے گا. اسے اندھا اٹھایا جائے گا. بندہ اس دن کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، پروردگار عالم دنیا میں تو میں بینا تھا، دنیا میں تو میری آنکھیں سلامت تھی، میں دیکھتا تھا، آج آپ نے مجھے اندھا اٹھایا کیوں؟ سوال کرتا ہے یہ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. مولا دنیا میں آنکھیں سلامت تھی، اب مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ دنیا میں دیکھتا تھا، اب میں بصارت سے کیوں محروم ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. دنیا میں تو نے ہمیں بھلایا تھا، آج ہم تجھے بھلا دیتے ہیں. تو نے بھلایا تھا نا، نہ خوشی میں یاد رکھا، نہ تکلیف میں یاد رکھا، نہ فرحت کے موقعوں پر یاد رکھا. ہر وقت میں اگر کوئی نظر انداز کیا گیا تو وہ میں نظر انداز کیا گیا. اگر کسی کو بھلایا گیا تو مجھے بھلایا گیا. تو نے ہر ایک کو یاد رکھا اور بھلایا تو مجھے بھلایا. دوست یاد رہے، رشتہ دار یاد رہے، یار یاد رہے، اڑوس پڑوس یاد رہے، سب یاد رہے، اگر تجھے کبھی یاد نہ آیا تو میں یاد نہ آیا. دنیا میں تو نے مجھے بھلایا تھا، آج ہم تجھے بھلاتے ہیں. ساری دنیا مل کر اگر رب کو بھلاتی ہے تو رب کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر رب بھلا دیے تو کس کا نقصان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ہم کو بھلایا تھا، آج ہم تجھے بھلا دیتے ہیں.
تو اس لائق نہیں ہے کہ تجھے یاد رکھا جائے۔ تو نے ہماری دی ہوئی نعمتوں کو کھا کر، ہماری پیدا کی ہوئی زمین پر بس کر، ہمارے اگائے ہوئے پھل کھا کر، ہماری بے شمار نعمتوں کو استعمال کر کے تجھے کبھی میں یاد نہیں آیا؟ نہ کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھا، نہ کھا کے تو نے الحمدللہ کہا۔ ڈٹ کر کھا کر آدمی بولتا مزہ آ گیا ہے رو آج بہت۔ دعا پڑھتا ہے کبھی؟ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے جو احسان فراموش ہو، جو اللہ کے احسان کو مانتے نہ ہو، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اس کا شکر ادا نہ کرتے، اللہ کی یاد اور اس کے تذکروں سے اس کی زندگی خالی ہو، اور اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہو، اللہ کے تذکروں سے منہ پھیر لیتا ہو، ایسے بندے اللہ کو نہیں پسند ہیں۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرے، کام کے ہو جانے کے بعد مالک کائنات اور پروردگار عالم سے شکر بجانا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے بندوں سے یہ فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میرے ذکر سے منہ موڑ کے چلو گے تو تمہاری روزی روٹی ختم ہو جائے گی، تنگی آ جائے گی، بے برکتی آ جائے گی، فراوانی ختم ہو جائے گی، سہولتیں محدود کر دی جائیں گی، وسعتیں ختم ہو جائیں گی۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں کبھی خوشحال تھے، آج پریشان حال ہے، کبھی ان کے گھر میں فراغ دستی تھی، اب تنگی ہے، کبھی دینے کے موقف میں تھے، اب لینے کے پوزیشن میں آ گئے، کبھی پیسہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب 100 روپیے کے لیے ترس رہے ہیں۔ تلک الایام نداولها، آج کے حالات پر غرور مت کرو، چکی پھرتی رہتی ہے، سورج نکلتا ہے تو ڈوبتا بھی ہے، چاند نکلتا ہے تو غروب بھی چھپتا بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا دن اور رات اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ سے ہمیشہ ریورس گیئر کے سلسلے میں دعا کرتے رہنا ہے، اے اللہ پیچھے مت لے جائیے۔ اگر حالات کو ریورس گیئر پڑ گیا، معاشی کیفیات کو ریورس گیئر پڑ گیا تو آدمی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ جو آدمی خوشحال جیا تھا، اچھے مکانوں میں رہا تھا، اچھا لباس پہنتا تھا، اچھی غذائیں کھاتا تھا، اپنے بچوں کو اچھا کھلاتا اور پلاتا اور پہناتا تھا، جب معاشی حالات تنگ ہو جائے اور پیسے کا محتاج ہو جائے تو ان حالات کو برداشت کرنا آدمی کے بس کے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو، اور ایک ایک کام پر دعا پڑھنے کا مزاج بناؤ۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں، ایک ایک لائن کی دعائیں ہیں، لیکن یاد کرنے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمارے حضرت بتاتے تھے یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے حضرت بتاتے تھے ایک کام کرو، جس چوکٹ سے تم اندر داخل ہوتے ہو اور جس چوکٹ سے باہر نکلتے ہو، جیسے گھر کا دہلان ہے، اسی میں عام طور پہ ہم داخل ہوتے ہیں، اسی سے ہم باہر نکلتے ہیں۔ جو دعا یاد کرنا ہے ایک چٹھی پر لکھ کے اسے چپکا دو،
اندر بھی چپکاؤ باہر بھی چپکاؤ، یا اسے لٹکا دو، جاتے جاتے پڑھتے ہوئے جاؤ، آتے آتے پڑھتے ہوئے آؤ، 8 دن 10 دن 15 دن میں دعا یاد ہو جائے گی۔ جب ایک دعا یاد ہو گئی تو اب دوسری دعا لکھ کے لگا دو، وہ یاد ہو گئی تو تیسری دعا لکھ کے لگا دو۔ اس طرح وہ جگہ جہاں بار بار آپ کی نظر پڑتی ہے، یا اس سے اچھی جگہ آئینہ ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ دن میں ہم جا کر اس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، وہاں لکھ کے لگا دو۔ وہ بیچارے کی برداشت ہے، کچھ نہیں بولتا، تو آئینے کے اوپر ایک چٹھی پہ لکھ کے لگا دو، جب گئے نظر پڑتی ہے پڑھ لو، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ جب پڑھو گے تو دعا یاد ہو جائے گی۔ یہ یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، آسان طریقہ یہ ہے۔ تو اس طرح صبح سے شام تک جتنے کام ہم کرتے ہیں، اس سلسلے میں اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھائی ہے، اگر یہ دعائیں ہم پڑھتے رہیں گے تو صبح سے شام تک ہماری زندگی اللہ کے ذکر کے ساتھ گزرے گی، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے بھی گزرے گی اور اللہ کے ذکر کے ساتھ بھی گزرے گی۔ اللہ کو ایسا آدمی پسند ہے جو ہر کام میں اللہ کو یاد کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، یوں سمجھو ڈالی ٹوٹ جائے، یا چپل کا وہ حصہ جس میں انگوٹھا آپ رکھتے ہیں وہ ٹوٹ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کا انتظام فرما دیجیے۔ اتنی چھوٹی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے سوال کرو۔ اگر ان چیزوں کا اہتمام ہماری زندگی میں آ جائے تو انشاءاللہ اللہ کی مددیں بھی ویسے ہی ہمارے ساتھ آئے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔